پیرو اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا احمقانہ خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر انہی کے طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ آخر سفینہ نوح علیہ السلام بن کر تیار ہو گیا۔ اب اللہ کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہہ میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار ہوا۔ وہ مختصر جماعت تقریباً 40 نفر بھی جو تجھ پر ایمان لا چکی ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔ جب وحی الہی کا تکمیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہوا اور زمین میں چشموں کا امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی، آنکا کے تمام منکرین و معاندین غرق آب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزا الاعمال کے مطابق اپنے کافر کردار کو پہنچ گئے۔ پسر نوح علیہ السلام اس مقام پر ایک مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سفارش سے روک دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ ان کے اہل کو نجات دے گا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کنعان کے لیے دعا مانگی، جس پر رب العالمین کی جانب سے خطاب ہوا کہ تم کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرز سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا حق نہیں، مغفرت و رحمت طلب کی اور اس کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھاؤ، لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے سابقہ کافرانہ عقائد و اعمال کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ اللہ برحق پر ایمان لائے گی اور توحید کی آواز پر لبیک کہے گی، اس لیے اس استثناء کا مصداق صرف اسی کو سمجھے اور بیٹے کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ نوعمر ہے، شاید کشتی میں مومنین کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی مجالس کے اثرات کو محو کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد بالغ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بارگاہ الہی میں کنعان کی نجات کی دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ قیاس پسند نہ آیا اور ان کو تنبیہ کی کہ جو ہستی اللہ کی وحی سے ہر وقت مستفیض ہوتی رہتی ہو اس کو جذبہ محبت پدری میں اس قدر سرشار نہیں ہو جانا چاہیے
کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھے، حالانکہ وعدہ نجات صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے اور کنان کافروں کے ساتھ کافر ہی رہے گا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ وعدہ نجات کا منشا نسل و خاندان نہیں ہے بلکہ ایمان باللہ ہے، اس لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنان کو مخاطب کیا اور اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی مومن بن کر نجات الہی سے بہرور ہو، مگر اس بدبخت نے جواب دیا، میں کسی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے غرقابی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ اس دوران میں ان دونوں کے درمیان موج حائل ہوگی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ کوہ جودی۔ عرض، جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح علیہ السلام جودی پر جا کر ٹھہر گیا، تو رات میں جودی کو ارارات کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے۔ ارارات درحقیقت جزیرہ کا نام ہے، یعنی اس علاقے کا نام جو فرات و دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور ساکنان کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہوا۔ غالباً اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول الرسل کہا گیا۔ تاریخ کا یہ واقعہ اہل عقل و شعور کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ آج سے ہزاروں سال قبل ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں اور مردوں کو طوفان بادوں باران میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ جب کبھی اس قسم کا عذاب نبی اور پیغمبر کی فحم نافرمانی کی وجہ سے کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے اور یہ حکم ہو جاتا ہے کہ وہ منہ اپنے پیروکاروں کے جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں، عذاب کی اس بستی سے باہر چلا جائے اور ببانگ دہل یہ کہہ کر جائے کہ قوم اس کے لائے ہوئے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، ورنہ اللہ کے عذاب کو قبول کرے، اور اس طرح مومنین اس عذاب کی زد سے محفوظ رہتے ہیں۔ پس طوفان نوح علیہ السلام میں قوم نوح علیہ السلام کے مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے اور بچیاں سب ہی طوفان کی ہلاکت خیزی کا شکار ہوئے اور دنیائے کفر کا وہ حصہ سب ہی برباد کر دیا گیا۔ اہم نتائج۔ اس قصے سے بے شمار نتائج اخذ ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: ہر ایک انسان اپنے کردار و عمل کا خود ہی جواب دہ ہے، اس لیے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مدعا علاج نہیں بن سکتی اور نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و پیغمبری کنعان کے کفر کی پاداش کے اڑے نہ اس کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبر نہ جلالت قدر مشرق ازر کے لیے نجات کا باعث نہ بن سکی۔ بری صحبت زہر الحمل سے بھی زیادہ قاتل ہے، اس کا ثمرہ نتیجہ ذلت و خسران اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انسان کے لیے جس طرح نیکی ضروری شے ہے، اس سے زیادہ صحبت نیکیاں ضروری ہیں، اور جس طرح بدی سے بچنا اس کی زندگی کا نمایاں امتیاز ہے، اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ پر صحیح اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال توکل کے منافی نہیں بلکہ توکل اللہ کے لیے صحیح طریقہ کار ہے۔ تب ہی طوفان نوح علیہ السلام سے بچنے کے لیے کشتی نوح علیہ السلام ضروری ٹھہری۔ اگرچہ پاداش عمل کا خدائی قانون کائنات کی ہر گوشے میں اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جرم اور ہر اطاعت کی سزا جزا اسی عالم میں مل جائے، کیونکہ یہ کائنات عمل کی کشت زار ہے اور پاداش کردار کے لیے معاد اور عالم آخر کو مخصوص کیا گیا ہے۔ تاہم ظلم اور غرور، ان دو بدعملوں کی سزا کسی نہ کسی نہج سے یہاں دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ ظالم اور متکبر اپنی موت سے قبل ہی اپنے ظلم و کبر کی کچھ نہ کچھ سزا ضرور پاتا ہے اور ذلت و نامرادی کا منہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے سچے پیغمبروں سے الجھنے والی قوموں اور تاریخ کی ظالم و مغرور ہستیوں کی عبرتناک ہلاکت و بربادی کی داستانیں اس دعوے کی بہترین دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کربوں رحمتیں ہوں حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کی راہ چلنے والوں پر، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خربوں سلام ہوں ان کو، آمین۔